بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا اذا بلغت التراقی. کلا کا میننگ ہوتا ہے ایبسلیوٹلی نو. اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 26 26 نمبر کی آیت، اس سے لے کر 30 نمبر کی آیات تک، 30th آیات تک آپ کو ایک سیکوینس آف آیات ملے گا. ایک انسان جس کی ڈیتھ کا ٹائم ہے. اب یہ انسان کون ہے؟ یہ وہی انسان ہے جس کا ایٹیٹیوڈ شروع کی آیات میں، بالکل اس صورت کے شروع میں، جس کا رویہ اسٹیبلش کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ سے، کہ آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 6 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان جو ہے، وہ انسان جو زیوم کر رہے ہیں کہ قیامت از ناٹ اے سیریس تھنگ، اور دنیا کے بارے میں ان کی خواہش ہے لیفجر امامہ، کہ جو چاہے کرے، اپنی منمانی کرتے رہیں. یعنی حدود اللہ جو ہے، باؤنڈریز اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر رہنا ان کو پسند نہیں ہے. سو بیسکلی دنیا جو ہے وہ کہہ لو کہ جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان کو وہی ملے گا جو اس نے آخرت میں، وہی ملے گا جو اس نے یہاں پر بویا، جیسی اس نے یہاں پر مشقت کی، جیسی محنت کی. جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دعا بھی ہمیں بیسکلی یہی سکھاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں وہ اعمال ہم سے ہوں جو ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیں. سم ٹائمز لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان وہ اعمال کرے جو اس کو آخرت میں بھی عمل دے. ٹھیک ہے، اب انسان دنیا میں کون سے اعمال کرتا ہے؟ انسان سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی فیملی ہے، وہ کماتا ہے، گھر ہے اس کا. اگر آپ کی لائف جو ہے، ان تمام آپ کی ڈائمینشنز میں، آپ کی فیملی لائف، آپ کی سوشل لائف، آپ کی پولیٹیکل لائف، اکنامک لائف، آپ کا جو سوشل بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کی یہ تمام اگر حدود اللہ میں ہیں، تو آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا میں بھی نیکی کما رہے ہیں اور آخرت کے لیے بھی آپ نیکی جمع کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسی دنیا میں رہتے ہوئے حدود اللہ کی باؤنڈریز کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی باؤنڈریز کو توڑ دیتے ہیں، تو آپ اپنے آخرت کے لیے خسارہ ہی خسارہ کر رہے ہیں. ہاں، دنیا ضرور جمع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں اذا بلغت التراقی، کہ جب جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی. ہنسلی کی ہڈی کہا جاتا ہے بیوٹی بون کو انگلش میں. جب جان اس لیول تک آ جائے گی، ایک انسان ہے جس کے اوپر نزع کا عالم طاری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لیول آ جائے گا. اب یہ کون سا انسان ہے جس کا بیہیویئر بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیا تھا کہ آخرت کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، الن نجمع عظامہ. دنیا کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، لیفجر امامہ. اور جب اس کو آخرت کے بارے میں وارن کیا جائے، سمجھایا جائے کہ یہی دنیا دارالعمل ہے، آخرت تو دارالجزا ہے، وہ استہزاء کی فارم میں، تنزیہ فارم میں کہتے ہیں یہ ایانا یوم القیامہ، کب آئے گی وہ امپاسبل سی قیامت جس کے بارے میں تم بار بار مجھے وارن کرتے رہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بیسکلی ہے ایبسلیوٹلی نو. نو کس چیز کو فرمایا؟ کہ ایسے انسان کا یہ رویہ کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو ایبسلیوٹلی نو کہا، کیونکہ جب اسی انسان کی اینڈ کا ٹائم آئے گا تو یہ والی آیات آگے پھر چلے گی. ٹھیک ہے، اذا بلغت التراقی، کہ جب اس انسان کی جو ہے جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، اس لیول تک آ جائے گا. وقیل من راق. ٹھیک ہے، قیلا کہا جائے گا. قیلا کا مطلب ہے کہا جائے گا، مطلب وہ انسان نہیں کہہ رہا جس کے اوپر نزع کا عالم طاری ہے، بلکہ اس کے ارد گرد والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ من راق، ہو از راق ہیئر. ٹھیک ہے، راق کہتے ہیں چڑھانے والا، کھڑا کرنے والا. ٹھیک ہے، کہ اس کو چڑھانے والا کون ہے. ٹھیک ہے، اس کو کھڑا کرنے والا پھر سے کون ہے. جیسے کسی انسان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور اس کی نبض ڈوب رہی ہے، تو اس کی فیملی، اس کے اہل خانہ جو ہے شور مچا دیں، ڈاکٹر کون ہے جو اس کو پھر سے ریوائیو کر سکے. ٹھیک ہے، پھر سے یہ صحیح ہو سکے، اس دنیا میں ہی رہ جائے، مطلب اس دنیا سے نہ جائے. تو اس کی فیملی جو شور کر رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر کی آواز لگا رہی ہوتی ہے، یہ ہے من راق. ٹھیک ہے، اس کے اہل خانہ کی آواز، اس کے اہل خانہ جو ہیں اس کے ارد گرد ایسی آوازیں نکال رہے ہیں اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہی از گوئنگ. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ہی سیڈ کہ جو من راق کا جو ورڈ ہے، کہنے والے، یہ ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں.
سو انسان کی ڈیتھ کا ٹائم ہے، ایک طرف تو اس کی فیملی، اس کے اہل خانہ، اس کے اپنے یار دوست جو بھی اس کے موجود ہیں، دوسری طرف فرشتے بھی تو ہیں جو اس کی روح کو لینے آئے ہیں. سو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، من راک، اس شخص کی روح کو پک کرنے والے کون ہیں، چڑھانے والے. راک کا میننگ ہی چڑھانا ہے. اس کی روح کو چڑھانے والے، اٹھانے والے، لے کر جانے والے کون ہوں گے؟ یعنی کہ آیا ملائکۃ رحمہ اور ملائکۃ عذاب. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت والے فرشتے آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ والے فرشتے آئے ہیں اس روح کو لے جانے کے لیے. من راک. تو ایسے حالات میں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، تو وہی انسان جو بالکل جو تھا دنیاوی لائف کو گزار رہا تھا، وَظَنَّ، اس کو یقین ہو جائے گا، أَنَّهُ الْفِرَاقُ. انا بیسکلی انا جو ہے اسے کہتے ہیں ضمیر الشان عربی میں، کہ حقیقت یہ ہے، وہ اس انسان کو سمجھ آ جائے گا، انہ حقیقت یہ ہے. الفراق آ گیا. فراق کہتے ہیں فرق سے، سیپریشن، علیحدگی کا ٹائم آ گیا، دوری کا ٹائم آ گیا. کس سے؟ عاجلہ سے، دنیا سے دوری کا ٹائم آ گیا. تو وہ انسان اس کو یقین ہو جائے گا یہ حالات دیکھ کر، فرشتوں کی پریزنس، ڈوبتی ہوئی نبض جو ہے، جو بھی اس پہ حالات گزرے ہوں گے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اب دوری کا، سیپریشن کا ٹائم آ گیا. انہ الفراق. وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. سو وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ کا ہوتا ہے کہ جب پنڈلی پر چڑھ جائے گی، اس طرح سے اس کا میننگ یوزلی مصحف میں لکھا ہوتا ہے. سو یہ یعنی کہ موت کے وقت جب کوئی انسان ایڑیاں رگڑے. بٹ تفت کا جو عربی میں میننگ ہے، اس کا ہے، عربی میں اس کا میننگ ہوتا ہے تجمع، گیدر کرنا، اکٹھے کرنا. جیسے سیمنٹ ہے، سیمنٹ کی بوری کے اوپر ایک اور بوری، ایک اور بوری، یہ پائل اپ ہے، ایک پورا پائل بنا ہے، پورا چنک بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اکٹھے کرنا. تفت کا یہ میننگ ہے، تجمع، ایک شے کو دوسری پر چڑھا دینا. تفت سے ہی ایک ورڈ بنتا ہے. یہ تو ایک ڈفرینٹ پیٹرن کا ورڈ ہے، ڈفرینٹ باب میں ہے، لیکن اسی سے ورڈ بنتا ہے. جنات الفافا. جنات الفافا کہتے ہیں گھنے جنگلوں کو، جیسے امیزن فارسٹ ہوتے ہیں، رچ جنگلز، جس میں آپ کو ویجیٹیشن ملے گی نیچے بھی، اور بڑے بڑے درخت اوپر جنہوں نے سایہ کیا ہوا، درختوں پر بھی بیلیں چڑھی ہیں. گھنے جنگل یعنی ایک ویجیٹیشن دوسری ویجیٹیشن کے اوپر چڑھی ہوئی ہے. سو رچ فارسٹ. جنات الفافا. تو تفت کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایک شے دوسری کے اوپر چڑھی ہونا، مطلب تجمع، اکٹھے ہونا، ایک پائل سا بنا ہونا. ساق کا میننگ پنڈلی بھی ہے، لیکن ساق کا ایک دوسرا میننگ بھی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں الساق، یعنی الامر الشدید، بہت ہی شدید معاملہ، یعنی انٹینس میٹر. جیسے ایک محاورہ ہے عربی میں، قامت الحرب علی الساق، کہ جو جنگ ہے وہ شدت کی جنگ شروع ہو گئی. اب یہ نہیں کہہ سکتے نا پنڈلی کی جنگ شروع ہوگی، تو اس کا مطلب ایک شدت بھی ہے کہ شدت کی جنگ شروع ہوگی، یعنی کہ بہت ہی انٹینس وار سٹارٹ ہوگی. سو تفت کا میننگ ہے اکٹھے ہونا، اور ساق بساق، ایک شدت کے اوپر دوسری شدت چڑھتی جا رہی ہے، اکٹھی ہوتی جا رہی ہے. سو یہ شدت کیا ہے؟ جیسے ابن عاشور لکھتے ہیں مصیبت علی مصیبت، کہ ایک مصیبت پر دوسری مصیبت، ایک مشکل پر دوسری مشکل. تو یہ مشکل ہے کیا؟ تو امام راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا، ترک اہل خانہ، ترک ولد، ترک مال، ترک البیت، ترک الجاہ. یعنی کہ انسان کی بہت اس دنیا سے محبت تھی، اس دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ ایفیلیشن، اور ظن انہ الفراق، اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. سو ہائے میرا مال، ٹھیک ہے، ایسے والی سچویشن، ہائے میری فیملی، میری اولاد، میرا مال، میرا گھر، ایک شدت کے اوپر دوسری شدت چڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی سٹیٹس جس کے پیچھے انسان بہت دیوانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبتیں جا رہی ہیں، دنیا کی نفرتیں بھی جا رہی ہیں، سب جا رہا ہے، سب ختم ہو رہا ہے. تو ایک شدت کے اوپر دوسری شدت چڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان کی تو ڈیتھ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس ڈیتھ کے ساتھ ایک شدت پر دوسری شدت چڑھ رہی ہے. یعنی کہ غسل، اس پر پھر کفن، پھر اس پر قبر، اور پھر مٹی. اور جب مٹی میں انسان چلا گیا تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا؟ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ اب آپ کے رب سے آج کے دن اس کی مساق، اس کی ملاقات کا دن ہے، میٹنگ کا دن ہے، وصال آج اس کا رب سے.
ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایک شخص کی ڈیتھ کا پورا سینیریو، پورا کا پورا سین اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور یہاں پر جو آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اذا بلغت التراقی، اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت بھی ہے قرآن میں سورہ واقعہ میں، اذا بلغت الحلقوم. حلقوم کہتے ہیں حلق کو. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلغت التراقی، ہنسلی کی ہڈی یعنی بیوٹی بون تک کا ذکر کیا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حلقوم یعنی حلق کا ذکر کیا. وہاں پہ جان نکلنے کا جو لیول ہے وہ ایک ہائر لیول ہے. اس طرح سے سو اس آیت میں الی ربک یومئذ المساق، اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ہڈن ہیں، وہ I'll show you. مساق تو کہتے ہیں ملاقات کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی ربک، کا مینز یو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ فرسٹ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب سے آج کے دن اس کی ملاقات ہے. تو جو انسان اس دنیا سے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو رب ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب سے ملاقات ہے. کیا مطلب کہ وہ انسان بالکل دنیا پرست ہو کر دنیاوی لائف گزار رہا تھا، اپنے رب سے اس نے کبھی تعلق بنایا ہی نہیں. اپنے رب کے پاس جانا ہے مجھے، اور اس کے لیے مجھے اس مین ملاقات کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے، یہ سب کچھ اس کی پریورٹیز میں کہیں تھا ہی نہیں. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر اس کا رب بننا پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بنتے ہوئے کہا آپ کے رب کے پاس آج اس کو چاروں ناچار جانا ہی پڑ رہا ہے. اپنا رب تو سمجھ کے کبھی اپنے رب کی طرف چلا ہی نہیں، آپ کا رب کے پاس اب اس کو جانا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیا یومئذ، آج کے دن، آج سے پہلے کے جو دن تھے اس کی زندگی کے، رب کے پاس کبھی نہیں گیا. اس دنیا ہی دنیا تھی، دنیا کی محبتیں ہی اس کے لیے سب کچھ تھی. دنیا کے گینز، دنیا کے سٹیٹس، دنیا کی جو ہے دلچسپیوں کو جمع کرتے رہنا، یہی اس کی زندگی کا مصرف تھا. رب کے پاس آج سے پہلے وہ کبھی گیا ہی نہیں. آج زبردستی ہی صحیح، ڈیتھ کی وجہ سے ہی صحیح، آج جائے گا رب کے پاس. اور آپ کے رب کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کا رب بننا بھی پسند نہ کیا. اسی پہ ایک حدیث بھی ہے، ابن عاشور نے اس کو کوٹ کیا ہے اپنی تفسیر التحریر و تنویر میں. عبادہ بن صامت کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہاں تھی. قالت عائشہ اور بعض ازواجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باقی ازواج بھی وہاں موجود تھی. اینڈ دے سیڈ کہ انا نکرہ الموت، کہ یقیناً ہم موت کو پسند نہیں کرتے، یعنی موت آئے گی تو ہی اللہ سے ملاقات ہوگی. سو دے سیڈ کہ یقیناً ہم موت کو پسند نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے ملنا پسند نہیں کرے گا. یا دے ہیو اے کوسچن اینڈ دے آسک، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ہی لاجیکل کوسچن کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. ہی سیڈ قال ليس ذاك ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، کہ اس وقت، اس لمحے، ایک مومن کی جب ڈیتھ کا ٹائم آئے گا ان لمحوں میں اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. ان لمحوں میں جب فرشتے آ کر اسے بشارت دیں گے اللہ کی رضا کی، کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، اس کی نوبلٹی کی. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. سو اس شخص کے پاس جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت کیا چیز ہوگی کہ اس کا رب اس سے ملنا پسند کر رہا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے، تو اس کو دنیا چھوڑتے تکلیف نہیں ہوگی. اس بالکل ایسی ایگزامپل ہے جیسے آپ کہیں کسی ایسی جگہ آپ نے جانا ہو جہاں پہ یو آر ناٹ ویلکمڈ. آپ جائیں اور آپ کو لگے کہ یار ادھر کے لوگوں کو میرا آنا پسند نہیں ہے، ماحول تھوڑا سنجیدہ اور جو ہے وہ عجیب سا ہو گیا، اٹس ناٹ ویلکمنگ فار می، آپ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی جانا نہیں چاہیں گے. پھر اسی طرح سے اگر آپ کو پتا ہو کہ فلاں جگہ جانا دے آر ٹرولی ویلکمنگ می، کہ وہاں بہت ہی خوش آمدید ماحول ہے میرے لیے، آپ ایسی جگہ آبویسلی نیچرلی جانا پسند کریں گے. تو جب ایک مومن کی ڈیتھ کا ٹائم آئے گا، اس کو دنیا سے چھوڑنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے جو رضوان اللہ کی رضا اس کی خوشخبری اس تک پہنچائیں گے. تو آبویسلی اس کا آگے کی طرف جانا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بِبُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ، تو اذا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، جب کافر کے پاس ڈیتھ کا ٹائم آئے گا اور اسے بشارت دی جائے گی کہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے تمہارے لیے، تو
سو فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، جو کچھ جو اس کے آگے ہے یعنی پنشمنٹ، اس سے زیادہ کرہ چیز، اس سے زیادہ کراہیت والی بری چیز اس کے لیے کیا ہوگی؟ فکرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاءہ، کہ اس کو اللہ سے ملاقات پسند نہیں ہوگی اور نہ ہی اللہ ایسے شخص سے ملنا پسند کرے گا۔ اسی کانسیپٹ سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ حامیم السجدہ میں کی بھی ہے، آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سو پھر ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کے مطابق پرفارم بھی کیا پھر، سو تتنزل علیہم الملائکۃ، سو جب ان کی ڈیتھ کا ٹائم آئے گا بہت سے فرشتے، تتنزل علیہم الملائکۃ، بہت سے فرشتے ان پر نازل ہوں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ مت خوف کھاؤ اور نہ ہی غم کرو اس دنیا سے جانے کا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تو اس جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سو یہ دونوں ڈفرینسز ہیں بٹوین دا ڈیتھ آف اے کافر اینڈ دا ڈیتھ آف اے مومن۔ اب اس صورت کے سیکوینس سے ریلیٹڈ، کیونکہ آلموسٹ ہاف سے اوپر ہو چکی ہے صورت، اس کے سیکوینس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ جو قرآن ہے اس میں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، قرآن بہت لاجیکل اور کانسیپچول ہے۔ سو ایک کانسیپٹ ہے دین میں قیامت الکبریٰ اور ایک ہے قیامت الصغریٰ۔ قیامت الکبریٰ ایسی قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جو ریل قیامت ہے، کبریٰ کہتی ہے اکبر کی مونث ہے بڑے کو، تو بڑی قیامت کون سی ہے؟ جو ریل قیامت ہے، جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر کے تمام انسانوں کو جمع کریں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ زندہ کریں گے، یوم القیامہ، اسے کہا جاتا ہے القیامت الکبریٰ۔ اور دین کی اصطلاح میں قیامت الصغریٰ اسے کہا جاتا ہے جو کہ ہر انسان کی ڈیتھ کا ٹائم ہوگا، وہ بھی ایک قیامت کی طرح ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی انسان کو قبر میں اپنے اعمال کا حساب دینا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، کہ یا تو انسان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تاکہ اس کی خوشبو آتی رہے، یا پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ آگ کی لپٹ آتی رہے، یعنی کہ جو ہیٹ ہے، اسکروچنگ ہیٹ، وہ فیل ہوتی رہے قبر کے اندر بھی۔ سو قیامت الکبریٰ اور قیامت الصغریٰ، قیامت الکبریٰ کہا جاتا ہے بڑی قیامت کو جو ریل قیامت ہے، اور یوم القیامہ قیامت الصغریٰ انسان کی ڈیتھ کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نوٹ کریں سیکوینس کو، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند جمع ہو رہے ہیں، یہ آبویسلی قیامت کبریٰ کا سین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈیٹیل دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جو ہے سورج چاند جمع ہو جائیں گے اس وقت انسان کہے گا این المفر، آج کہاں بھاگوں، ٹھیک ہے، دنیا میں تو میں فرار لے لیتا تھا اپنی باتوں سے، لیکن آج قیامت کے بارے میں، لیکن آج کہاں بھاگوں۔ پھر اسے کہا جائے گا الی ربک یومئذ المستقر، آج جو پرماننٹ قرار، جائے قرار، جو پرماننٹ اسٹے ہے وہ رب کے پاس ہے، یومئذ، کس دن؟ قیامت کا دن۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو انفارم کر دیا جائے گا یومئذ، اس دن، یعنی کہ قیامت کے دن انسان نے جو بھی اعمال کیے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ دین آگے کی آیات میں آپ کو ملے گا وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے ہوں گے یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن جو خوش ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، چہرے ہوں گے اس دن یومئذ جو اداس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آیا نمبر 7 سے لے کر آیا نمبر 25 تک آپ کو قیامت الکبریٰ کے بارے میں انفارمیشن ملے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انفارمیشن ملے گی۔ دین آپ کو اس کے بعد جو کلا اذا بلغت التراقی، یہ قیامت الصغریٰ کے بارے میں آپ کو ملے گا، آیات ملیں گی 26 سے لے کر 30 تک۔ ایون اگر میں آپ کو شو کروں تو آپ کو لینگویج میں بھی سملیرٹی ملے گی، جیسے کہ قیامت الکبریٰ شروع ہوتی ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، ٹھیک ہے، اذا برق البصر۔ اسی طرح سے قیامت الصغریٰ بھی شروع ہوتی ہے اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، اذا برق البصر، جب آنکھیں حیرت زدہ رہ جائیں گی، کیونکہ سورج چاند جمع ہوتے ہوئے انسان دیکھ رہا ہے، انسان اپنے آپ کو ریزریکٹ ہوتے ہوئے پھر سے دوبارہ زندہ ہوا فیل کرے، سو برق البصر۔ پھر اسی طرح سے دونوں آیات کے سیٹس میں آپ کو کلا بھی ملے گا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا اذا الی ربک یومئذ، کلا لا وزر،
کہ انسان چاہے گا کہ آج میں کہاں فرار لوں، جیسے دنیا میں فرار لیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا وزر، آج کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. سیم کلا اذا بلغت التراقی، انسان کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ایبسلیوٹلی نو کیا، جو دنیا کا ہی ہو کر رہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو، ایبسلیوٹلی نو ٹو دس ایٹیٹیوڈ. اذا بلغت التراقی، جب جان کے نکلنے کا ٹائم آئے گا، اس دنیا سے فراق کا ٹائم آئے گا، اس وقت حسرتیں ہی ہوں گی انسان میں. پھر القیامت الکبریٰ کی جو آیات ہیں 7 سے 25 کی، اس میں آپ دیکھیں گے الی ربک یومئذ المستقر، الی ربک، آپ کے رب کی طرف اس دن یہ ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قیامت صغریٰ، جب انسان کی ڈیتھ کا ٹائم ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی ربک یومئذ المساق، کہ آپ کے رب کی طرف آج کے دن، یعنی اپنی پرسنل، اپنی ڈیتھ کے دن، اس کی ملاقات کا دن ہے المساق. سو آپ دیکھیں گے کہ آیا نمبر 7 سے لے کر 25 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت الکبریٰ کو ایکسپلین کیا، آیا نمبر 26 سے 30 تک قیامت الصغریٰ کو ایکسپلین کیا. پھر شروع کی آیات سے کیا سیکوینس بنتا ہے؟ پہلی 2 آیات اقسام پر ہیں. اقسام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کی، میں خود قسم کھاتا ہوں قیامت کی کہ وہ ہے، وہ ہو کر رہے گی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور انسان کو ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں جو کہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی از مسٹ. دین اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 to 6 وہ ایٹیٹیوڈ دیا انسانوں کا جو آخرت کو ٹالتے رہتے ہیں. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان نے خوش گمانی پال رکھی ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، دنیا کے بارے میں انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتا رہے، اور جب اسے آخرت کے بارے میں انفارم کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو کہتا ہے ایان یوم القیامہ، کب آئے گی پھر یوم القیامہ. یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، دنیا سے محبت اور آخرت کو ٹالتے رہنا. دین اللہ تعالیٰ نے قیامت الکبریٰ کو ایکسپلین کیا کہ اسی رویے کا انسان جب قیامت الکبریٰ میں پہنچے گا تو کہے گا این المفر، آج کہاں بھاگوں. اسی رویے کا انسان جب اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونبع الانسان، اسی رویے کے انسان کو، یونبع الانسان، اسی رویے کے انسان کو جو ہے پوری طرح تھورولی اس دن پھر انفارم بھی کر دیا جائے گا. بلکہ انسان اپنے نفس پر خود ہی بصیر ہے، چاہے جتنی مرضی جو ہے وہ معذرتیں دیتا رہے، ایکسکیوزز دیتا رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 طرح کے چہرے ہوں گے، حشاش بشاش اور اداس. تو نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے قیامت الصغریٰ میں بتایا کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ والے، جو شروع کی رویے والے انسان ہیں، جب ان کی ڈیتھ کا ٹائم آئے گا اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. ٹھیک ہے. وَتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایک شدت پر دوسری شدت چڑھ رہی ہوگی، دنیا سے جاتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، اور آج چاروں ناچار رب سے ملنا ہی پڑے گا. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. سو بیسکلی اقسام ہے سورت کے شروع میں، دین انسان کا رویہ، اور اس کے بعد اس رویے پر اللہ تعالیٰ کے رسپانس ہیں. رسپانس کے قیامت الکبریٰ میں اسی رویے کے انسانوں کا کیا حال ہوگا، اور نیکسٹ رسپانس قیامت الصغریٰ میں اسی رویے کے انسانوں کا کیا حال ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے آسان حساب لے. آمین یا رب العالمین.